اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا, میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ, اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی, اور اس کا ذمہ دار برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل ہوگا, جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے, خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں, کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں. ساری دنیا ایک بات جانتی ہے, 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی. یہ عربوں کے پاس تھا, مسلمانوں کے پاس تھا, ایک عرب کنٹری تھا. کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں, اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ. کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ, سیکولر لوگ, یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, انہوں نے لبادہ مذہب کا اڑا ہوا ہے, آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو. آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے؟ دنیا میں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آ کے کسی شخص کو رہنے کی, کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا, کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا, کیونکہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح, اور یہ جنگ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں, کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے. دے فائٹ ٹو ڈائی. وہ لڑ کس کے لیے رہے بھائی؟ بولو موت کے لیے. جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں, اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. بھائی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں, 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی. اب تک کنٹرول, یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے, چند ہزار یا چند لاکھ, اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے, اس طاقت کا بھرپور استعمال, اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے. انہیں کیا مل رہا ہے ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں, اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا, اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے. فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے, اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. وہ تو 2 وجوہات ہیں. تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ 20-22 سال کی بات ہے, میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کے حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی 1 انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے. تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں, بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے, باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم, سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہودی کے کنٹرول میں. آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے.
وہ کنٹرول میں نہیں آیا ابھی. اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی. ابھی کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی, اور آپ ان کے کنٹرول میں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے. انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ, 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو, تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں, ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا, جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, دیگوں میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے, اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں, کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا, ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا, لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا, تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا, دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات, اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے؟ ڈنڈے کی. بات ٹھیک کر کے گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں, پتا ہے آپ کو, اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے. لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا, کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہے, موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے؟ گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں, اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے؟ کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, میں نے پہلے وضاحت کر دی, ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے, قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود, اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن, دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو 2 کام کیے. نمبر 1, اکنامکلی مضبوط کرنا ہے, سود کے ذریعے, تجارت کے ذریعے نہیں, سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے, اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا, وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے, فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے, اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی انہوں نے. نہتے فلسطینیوں کو مارنا, قتل کرنا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی, اور غیرت مند لوگ ہیں وہ, انہوں نے کہا لن نترک شبرا لذلی, ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا, خلیفہ مسلمانوں کا, اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو, خلافت چاہے کیسی نالائق ہو, اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے, ترک میں مزار تھے. میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں, لیکن اب مزار ختم ہو گئے, اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں, اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی, ایک حکومت تھی, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے ہیں. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ, دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا, برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے, ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا, یونائٹڈ نیشن آ گئی. 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارا کیا جائے, یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا؟
فلسطینیوں کا. یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی. جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں. عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے. 1948 میں یا 49 میں, آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے, یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے, اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا, ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب کیا ہے کہ جی 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں, عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں سرا ہستی سے مٹانا ہے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار, اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے, اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا, وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ایئرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے عند اللہ مکرہم, اللہ کو ان کی مکر اور تدبیر کا علم ہے. یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے, یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں. فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے, اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا. اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس. لیکن ان کی غیرت کو 100 بار سلام, انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مان لی, انہوں نے نہیں کی. لڑتے رہے بالآخر غزہ کا علاقہ, غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو یہ غزہ آزاد کرایا. انہوں نے, کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا, اکیلے لڑ رہے تھے. 2006 میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے, میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں. ویسے جمہوریت الاپتے شاپتے رہتے ہیں, لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو. جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے. یہ سارے اصول اور ضابطے کس کے لیے بھائی؟ ہم غریبوں کے لیے. 2006 میں جب حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بولو انکار کر دیتے. آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں. نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے. نہ شام میں ان سے لڑنے کی, شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے, یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا, ایک حکومت ان کو دے دی جائے, چند لوگوں کو ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے, تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تُقَاتِلُونَ, تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی. ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی کہ حَتَّى يَخْتَبِي أَحَدُكُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ, کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی, جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے, کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایا. آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا. ایک منٹ رکھیں اس کو, پوری دنیا کو دکھایا نا اللہ نے کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے اسرائیل میں لوگوں کو لا کے آباد کیا, فلسطین میں, پھر فلسطینیوں پہ اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں, 60 سے زیادہ, جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو, فائنل تک تو پہنچو نا تم. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے. اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد, جو کہ فلسطینی کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں. مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں, 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور اس کے ذمہ دار مسلمان یا فلسطین نہیں ہوں گے, اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے جس نے ناجائز قبضہ فلسطین پہ کیا ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے, آج اگر امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں, آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں تو ان کو فلسطینیوں کا ہاتھ نہیں روکنا. ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی, اس کا ہاتھ روکنا ہے. فلسطینیوں کے پاس اپنے دفاع کا پورا اخلاقی حق بھی ہے, مذہبی حق بھی ہے, قانونی حق بھی ہے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات, ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے. اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے, طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے, جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے, میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی، نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ، کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اور جو بھی ظالم ہیں ان کو ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فجر کی نماز میں جو غاصب یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، ان کے خلاف قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو اس کا بھی موقع ملے تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کفر کا ظلم بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بد دعا کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں ان کے لیے. تو اسلام جہاں دعائیں سکھاتا ہے، ظالموں کے خلاف بد دعائیں بھی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ